اور یاد کرو جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنے، پس جب نبی کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے، کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین اور راہ راست کی طرف راہبری کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو، اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے پناہ دے گا۔ اس موقع پر جن آپ کے سامنے نہیں آئے تھے، نہ آپ نے ان کی آمد کو محسوس کیا تھا، بلکہ بعد میں اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو ان کے آنے اور قرآن سننے کی خبر دی۔ اس کے بعد تو جنوں کے پے در پے وفود حاضر ہونے لگے اور آپ سے ان کی آمنے سامنے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ چند روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا سے نکل کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ آپ کو اللہ کی طرف سے کشادگی اور فراخی کی امید تھی، جبکہ قریش کی طرف سے شر اور گرفت کا ڈر بھی تھا، اس لیے آپ نے احتیاط فرمائی۔ مکہ معظمہ کے قریب پہنچ کر ہیرا میں ٹھہر گئے اور اخنس بن شریک کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے، مگر اس نے معذرت کر لی کہ وہ حلیف ہے اور حلیف پناہ نہیں دے سکتا۔ پھر آپ نے سہیل بن عمرو کے پاس یہی پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس کا تعلق بنی عامر سے ہے اور ان کی پناہ بنو کعب پر لاگو نہیں ہوتی۔ اب آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا۔ مطعم کا دادا نوفل بن عبد مناف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کا بھائی تھا اور عبد مناف قبیلہ قریش کی سب سے معزز شاخ تھی۔ چنانچہ مطعم نے جواب میں ہاں کر دی اور خود اپنے بیٹوں کے ساتھ ہتھیار بند ہو گیا اور آپ کو بلوا بھیجا۔ آپ تشریف لائے، مسجد حرام میں داخل ہوئے، پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ اس دوران میں مطعم بن عدی اور اس کی اولاد نے مسلح حالت میں آپ کو اپنے گھیرے میں لیے رکھا اور مطعم نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے۔ قریش نے اس کی اس پناہ کو منظور کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب حج کا زمانہ آتا اور قبائل عرب مکہ معظمہ کے قرب و جوار میں اترتے تو آپ ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے، اسلام کی تبلیغ فرماتے، میلوں میں جا کر بھی واعظ فرماتے، قبائل کا دورہ بھی کرتے۔ طائف سے واپس آ کر آپ نے تبلیغی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع کر دیا۔ آپ مختلف قبائل کے محلوں میں جاتے یا مکہ سے باہر چلے جاتے اور کہیں نہ جا پاتے تو راستوں میں کھڑے ہو جاتے، جو مسافر بھی مل جاتا اسے اللہ کا پیغام سناتے۔ آپ کی تبلیغی کوششوں سے جہاں عام آدمیوں نے اسلام قبول کیا، وہاں اثر و رسوخ رکھنے والے خواص نے بھی اس نعمت کو حاصل کیا۔ ان میں سے چند نام یہ ہیں: سوید بن سامت رضی اللہ عنہ، یہ انصار مدینہ کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے، شاعری اور جنگ میں نمایاں تھے، امثال لقمان کے حافظ تھے، یعنی سابقہ آسمانی صحیفے کے حافظ تھے۔ یہ جب مدینہ منورہ واپس پہنچے تو جنگ بؤاس چھڑ گئی اور اسی میں قتل کر دیے گئے۔ یہ مدینے کے پہلے نوجوان تھے جو آپ کی دعوت سے متاثر ہوئے۔ ایاس بن معاذ رضی اللہ عنہ، مدینہ منورہ کے مشہور قبائل اوس اور خزرج کے خونریز مارکوں میں قبیلہ اوس کو شکست ہوئی اور اوس کے معزز لوگ قریش مکہ کے پاس گئے کہ خزرج کے مقابلے میں انہیں اپنا حلیف بنا لیں۔ ایاس بن معاذ اس وفد کے رکن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو اسلام قبول کیے بغیر نہ رہ سکے۔ جب یہ واپس مدینے پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ زماد ازدی رضی اللہ عنہ، یہ یمن کے باشندے اور قبیلہ ازد شنوا کے ایک فرد تھے۔ اہل عرب میں جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈے کے لیے مشہور تھے۔ انہیں کسی نے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ پر جنات کا اثر ہے، تو یہ آپ کا علاج کرنے کی غرض سے مکہ آئے اور پہلی ہی ملاقات میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر کے اسلام قبول کیا، پھر واپس یمن چلے گئے۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ، یہ یمن کے قبیلے دوس کے سردار تھے۔ وہاں ان کی ایک طرح سے حکومت تھی، خود شاعر تھے، بہت ذہین تھے۔ مکہ میں ان کی آمد پر اہل مکہ نے شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا۔ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے اسلام کی تعلیمات سنائی، قرآن کریم کی بعض آیات کی تلاوت فرمائی۔ اللہ کے کلام کے اثر سے وہ بھی ایمان لے آئے۔
ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ یثرب کے اطراف میں رہنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش میں پیدل چل کر مکہ معظمہ پہنچے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے انہیں اسلام کی تلقین کی۔ ابو ذر اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا، ابو ذر ابھی اس بات کو پوشیدہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ۔ جب تمہیں ہمارے ظہور کی خبر مل جائے تو موقع دیکھ کر آ جانا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، پہلے تو اس خیال سے اپنے مکہ آنے کا مقصد چھپایا تھا کہ کہیں دشمنوں کے ہاتھ نہ لگ جاؤں اور سیدھا آپ کی خدمت میں نہ پہنچ سکوں۔ اب کیا ڈر ہے، میں تو اب کفار کے درمیان اسلام کا اعلان کر کے ہی وطن جاؤں گا۔ چنانچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کعبے میں آئے۔ وہاں قریش موجود تھے۔ ان کے اجتماع میں بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا۔ بس پھر کیا تھا، کفار پکار اٹھے، مارو اس بے دین کو۔ کفار چاروں طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے، انہیں نیچے گرا لیا اور خوب مارا۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا، پکار اٹھے، یہ تو قبیلہ غفار کا آدمی ہے، جہاں تم تجارت کے لیے جاتے ہو اور کھجوریں لاتے ہو، اگر یہ مر گیا تو تم تجارت کے لیے اس طرف نہیں جا سکو گے۔ یہ سن کر انہوں نے ابو ذر کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن وہ پھر خانہ کعبہ پہنچے اور بلند آواز سے کلمہ پڑھا۔ قریش نے پھر مارا۔ آخر چند روز بعد ابو ذر واپس اپنے گھر چلے گئے۔ یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کا کلمہ بلند آواز میں پڑھ کر خانہ کعبہ میں کفار سے مار کھائی اور اسلام کے لیے ہر سختی کو خوشی سے برداشت کیا۔ نبوت کے 11ویں سال موسم حج میں یعنی جولائی 620 عیسوی میں اسلام کو چند کارآمد بیج مل گئے۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے سرسبز و شاداب درخت بن گئے۔ ان کی لطیف اور گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں کے ظلم و ستم کی تپش سے نجات پائی، انہیں راحت نصیب ہوئی۔ ان حضرات کے نام یہ ہیں: اسعد بن زرارہ، اوف بن حارث بن رفاعہ، یہ اوف بن افرا کے نام سے مشہور تھے، رافع بن مالک بن اجلان، قطبہ بن عامر بن حدیدہ، عقبہ بن عامر بن نادی اور جابر بن عبداللہ بن ریاح۔ یہ لوگ 11 نبوت میں حج کے لیے آنے والوں کے ہمراہ آئے تھے۔ چنانچہ یہ لوگ مینا کی گھاٹی میں رات کے وقت باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس طرف سے ہوا۔ آپ نے آواز سنی تو ان کا رخ کیا، ان کے نزدیک پہنچ کر فرمایا، آپ کون لوگ ہیں؟ وہ بولے، ہم قبیلہ خزرج کا ایک گروہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، یعنی یہود کے حلیف؟ وہ بولے، ہاں۔ آپ ٹھیک سمجھے۔ اس پر آپ نے فرمایا، تو پھر کیوں نہ آپ حضرات سے بیٹھ کر کچھ بات چیت کی جائے؟ انہوں نے کہا، ضرور، کیوں نہیں، تشریف رکھیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے ان پر اسلام کی حقیقت واضح کی، قرآن کی تلاوت کی اور اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی۔ اس پر انہوں نے ایک دوسرے سے حیران ہو کر کہا، دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کے حوالے سے یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں، کہیں وہ اسلام لانے میں پہل نہ کر جائیں۔ چنانچہ ان حضرات نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے کہا، ہم اپنی قوم کو ایسی حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان جیسی دشمنی نہیں ہے، بس اگر اللہ تعالیٰ انہیں آپ پر اکٹھا کر دے تو ان کے لیے آپ سے معزز کوئی نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے وعدہ کیا، ہم دین کی دعوت دیں گے، آئندہ سال حج کے موقع پر پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ اور پھر جب یہ لوگ واپس مدینہ منورہ گئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے۔ چنانچہ وہاں گھر گھر اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ اسی سال یعنی شوال 11 نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 6 برس تھی۔ پھر ہجرت کے پہلے سال شوال ہی میں مدینے میں ان کی رخصتی ہوئی، اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی۔ نبوت کے 12ویں سال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ اسے ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اس راہ سے مراد ہے راتوں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے بیت المقدس تشریف لے جانا، اور معراج سے مراد ہے عالم بالا میں تشریف لے جانا۔ یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا۔ واقعہ معراج کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اس شب عتیم یا ہجر کعبہ میں آرام فرما رہے تھے۔
اس وقت آپ بیداری اور نیند کی ملی جلی حالت میں تھے۔ ایسے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور آب زمزم سے دھو کر ایمان اور حکمت سے بھر دیا۔ پھر آپ کے سامنے سواری کے لیے براق لایا گیا جو گھوڑے سے قدرے چھوٹا سفید رنگ کا جانور تھا۔ اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے اسے براق کا نام دیا گیا۔ اس کا قدم جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں پڑتا تھا۔ اس پر سوار ہو کر آپ بیت المقدس تشریف لے گئے، مسجد اقصی میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز ادا کی، اس میں تمام انبیاء کی امامت کرائی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس 2 برتن لائے، ایک میں شراب تھی، دوسرے میں دودھ۔ آپ نے دودھ پسند فرمایا۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت پائی، آپ کو ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی۔ اگر آپ شراب کو پسند فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں انسانوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کے سلام کے جواب میں فرمایا مرحبا۔ انہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار بھی کیا۔ ان کے دائیں طرف ایک گروہ تھا، جب اس گروہ کی طرف دیکھتے تو مسکراتے، یہ سعادت مندوں کی روحیں تھیں۔ ان کے بائیں طرف بھی ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو روتے، یہ بدبختوں کی روحیں تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے اس میں 2 خالازاد بھائیوں یعنی سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا۔ آپ نے انہیں بھی سلام کیا، انہوں نے جواب میں کہا مرحبا۔ پھر آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں سیدنا ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور آپ نے سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر 5ویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں سیدنا ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو 6 آسمان پر لے جایا گیا، وہاں سیدنا موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب میں کہا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا، جواب میں انہوں نے کہا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہ اپنی پشت بیت معمور سے لگائے ہوئے تھے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور وہاں ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے اور پھل بڑے کونڈوں یا ٹھیلوں جیسے تھے۔ پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا۔ اس سے وہ سدرہ یعنی بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی۔ پھر آپ کو جبار جل جلالہ کے حضور لے جایا گیا اور آپ باری تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے آپ پر اور آپ کی امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض فرمائیں۔ اس میں شک نہیں کہ نماز اعلان نبوت کے ساتھ ہی فرض ہو گئی تھی، مگر اس وقت صرف فجر اور عصر کی 2 نمازیں فرض ہوئی تھی۔ چنانچہ آپ بھی 2 نمازیں ادا فرماتے رہے اور مسلمان ہونے والوں کو بھی 2 نمازوں ہی کی تعلیم دیتے رہے، یہاں تک کہ اس موقع پر 5 نمازیں فرض ہوئی۔ عقیدہ توحید کے بعد نماز ہی اسلام کا وہ پہلا عظیم رکن ہے جو مسلمانوں پر سب سے پہلے فرض ہوتا ہے اور سب سے آخر تک فرض رہتا ہے۔ نماز کی فرضیت صحت و بیماری، خوشی و غمی، سفر و حضر اور خوف و خطر غرض کسی بھی حالت میں مسلمان سے ساقط نہیں ہوتی۔ موسم، جگہ کی تبدیلی اور کوئی بیماری ایسی نہیں جس میں مسلمان کو نماز کی معافی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور ہے۔ پھر اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے۔ صبح ہوئی
اور آپ نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ جل شانہ نے آپ کو دکھلائی تھی، تو قوم کے جھٹلانے اور تکالیف پہنچانے میں اور زیادہ شدت آ گئی۔ کسی نے تالیاں بجا کر آپ کا مذاق اڑایا تو کسی نے حیرت اور انکار کے انداز میں اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ کچھ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور تنزیہ انداز میں بولے، کچھ سنا تمہارے دوست محمد کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، انہوں نے کیا کہا ہے؟ جواب میں انہوں نے وہ سب کچھ دوہرا دیا جو آپ نے بیان فرمایا تھا۔ اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر یہ باتیں آپ نے فرمائی ہیں تو بالکل سچ فرمائی ہیں۔ لوگوں نے کہا، گویا آپ ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ جواب میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عجیب بات فرمائی، کہنے لگے، میں تو اس سے بھی دور کی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ آسمان سے صبح شام جو خبریں آتی ہیں میں ان میں بھی آپ کو سچا جانتا ہوں۔ ان کے اسی جواب پر ان کا لقب صدیق مشہور ہوا۔ ادھر کفار نے آپ کا امتحان لینے کا پروگرام بنایا، پوچھا آپ بیت المقدس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ آپ نے اس سے قبل بیت المقدس کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ معراج کے وقت آپ نے اس کی تفصیل ذہن میں بٹھائی تھی، لیکن اللہ نے آپ کے لیے اس کو روشن کر دیا اور آپ اس کی نشانیاں بتاتے چلے گئے۔ آپ نے ایک ایک دروازے اور ایک ایک جگہ کی تفصیل بیان فرما دی، اور وہ آپ کی کوئی بات جھٹلا نہ سکے، اس لیے کہ انہوں نے تو بارہا بیت المقدس دیکھا تھا۔ وہ صرف اتنا کہہ سکے، جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے وہ آپ نے درست بتائی ہے۔ پھر انہوں نے ایک قافلے کے بارے میں سوال کیا۔ وہ قافلہ ملک شام سے مکہ معظمہ کی طرف آ رہا تھا۔ آپ نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد، قافلے کی دوسری تفصیل اور مکہ پہنچنے کا وقت اور جو اونٹ سب سے آگے آ رہا تھا اس کی مکمل خبر انہیں دے دی۔ پھر جو تفصیل آپ نے قافلے کی بیان فرمائی تھی وہ بالکل اسی کے مطابق مکہ معظمہ میں داخل ہوا، لیکن وہ ظالم پھر بھی آپ پر ایمان نہ لائے، اپنے کفر ہی پر ڈٹے رہے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ نبوت کے 11ویں سال موسم حج میں یثرب کے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی قوم میں جا کر آپ کی رسالت کی تبلیغ کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال جب موسم حج آیا، یعنی ذی الحج 12 نبوی بمطابق جولائی 621 عیسوی، تو 12 آدمی حاضر ہوئے۔ ان میں 10 خزرج سے اور 2 اوس سے تھے۔ خزرج کے 10 میں سے جابر بن عبداللہ بن ریعاب کو چھوڑ کر باقی 5 تو وہی تھے جو پچھلے سال آ چکے تھے، جبکہ نئے 5 یہ تھے: معاذ بن حارث یعنی معاذ بن افرا، زکوان بن عبد القیس، عبادہ بن صامت، یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ بن نزلہ، اور اوس کے 2 آدمی ابو الحسم بن التیہان اور اویم بن سائدہ تھے۔ یہ لوگ مینا کی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوئے۔ عقبہ کی اس بیعت کی تفصیل صحیح بخاری میں سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہیں لاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دی گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہ چاہے تو سزا دے چاہے تو معاف کر دے۔ سیدنا عبادہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر آپ سے بیعت کی۔ بیعت پوری ہو گئی اور حج ختم ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور دین سکھائیں۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ابو امامہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر قیام فرمایا، پھر دونوں اسلام کی تبلیغ کے لیے سرگرم ہو گئے۔ اس کے بعد اگلے سال موسم حج سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بہت سی کامیابیوں کی بشارتیں لیے مکہ معظمہ واپس آ گئے۔ موسم حج 13 نبوت میں یثرب کے 70 سے زیادہ مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لائے۔ یہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہو کر آئے تھے۔
مسلمانوں نے طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ ایام تشریق کے درمیانے روز یعنی 12 ذی الحجہ کو رات کے وقت جمرہ عقبہ کے پاس گھاٹی میں جمع ہوئے۔ یہ کل 75 آدمی تھے، 62 خزرج کے اور 11 اوس کے۔ ان کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں، اور یہ اجتماع بالکل خفیہ طریقے سے ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان لوگوں کے پاس پہنچے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اپنے بھتیجے کے معاملے میں اطمینان چاہتے تھے، اس لیے سب سے پہلے انہوں نے ہی بات کی۔ بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اور اپنے شہر میں عزت اور حفاظت کے ساتھ ہیں، لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھاؤ گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے تو تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے اچھی طرح جان لو، ورنہ ابھی سے انہیں چھوڑ دو۔ ان کے جواب میں اہل یثرب کے ترجمان سیدنا برا بن معرور رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے دل سے وفاداری کا ارادہ رکھتے ہیں، اپنی جانیں ان پر نچھاور کر دیں گے، لہٰذا اے اللہ کے رسول آپ بات کیجئے اور اپنے رب کے لیے اور اپنے لیے جو عہد و پیمان پسند ہو لے لیجئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی، آپ نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، پھر ان حضرات کو اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی طرف رغبت دلائی اور اپنے رب کے لیے عہد لیا۔ فرمایا، تنہا اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس پر اہل یثرب نے کہا، ہم کس چیز پر آپ سے بیعت کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چستی اور سستی ہر حالت میں بات سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اس سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی سے میری حفاظت کرو گے اور تمہارے لیے جنت ہے۔ سیدنا عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے اس بات پر بھی بیعت کی کہ حکومت کے بارے میں اہل حکومت سے جھگڑا نہیں کریں گے۔ اس پر سیدنا برا بن معرور رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور عرض کیا، ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا آپ ہم سے بیعت لیجئے۔ اتنے میں سیدنا ابو الحسن بن تیہان رضی اللہ عنہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں اور اب ہم ان رسیوں کو کاٹنے والے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو یہ رسیاں کاٹ ڈالیں، ادھر اللہ آپ کو غلبہ عطا کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم میں آ جائیں۔ یہ سن کر آپ مسکرائے، پھر فرمایا، نہیں بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے، میں آپ لوگوں سے ہوں اور آپ لوگ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے میں بھی اس سے جنگ کروں گا، جس سے آپ صلح کریں گے میں بھی اس سے صلح کروں گا۔ ابھی آپ نے یہ الفاظ فرمائے ہی تھے کہ ٹھیک اسی وقت سیدنا عباس بن عبادہ بن نزلہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور بولے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان سے کس بات پر بیعت کر رہے ہیں، ان سے سرخ و سیاہ یعنی سارے انسانوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہیں، میرا مطلب ہے اس بیعت کے بعد ہم سب لوگوں سے جنگ مول لے لیں گے، اس لیے اگر آپ کو اندازہ ہے کہ جب آپ کے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور آپ کے معزز لوگ قتل کر دیے جائیں گے تو آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اگر ایسا کرنا ہے تو پھر ابھی ساتھ چھوڑ دیں، کیونکہ اس طرح دنیا اور آخرت کی رسوائی ملے گی، اور اگر آپ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مال کی تباہی اور معزز لوگوں کے قتل کے باوجود عہد نبھائیں گے تو پھر انہیں لے لیجئے، کیونکہ یہ اللہ کی قسم دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ تب ان لوگوں نے کہا، ہم انہیں اپنے مالوں کی تباہی اور معزز لوگوں کے قتل کے خطرے کے باوجود ساتھ لیتے ہیں، اللہ کے رسول بتلائیے اس کے بدلے میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جنت۔ اب لوگوں نے کہا، اپنا ہاتھ پھیلائیں۔ آپ نے ہاتھ پھیلا دیا، سب لوگ بیعت کے لیے لپکے، مگر عین اس لمحے آپ کا ہاتھ اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا اور کہا، اہل یثرب ذرا ٹھہرو،
ہم آپ کی خدمت میں لمبا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آج آپ کو یہاں سے لے جانے کا مطلب ہے سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا، ہمیں اپنے سرداروں کا قتل اور تلواروں کے وار برداشت کرنا ہوں گے۔ اب اگر آپ سب لوگ یہ بات برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں تو انہیں لے لیں، اس صورت میں آپ کا اجر اللہ کے ہاں ہے، اور اگر آپ لوگوں کو اپنے بارے میں کوئی اندیشہ ہے تو انہیں ابھی چھوڑ دیں، یہ عذر اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہوگا۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا، اسد اپنا ہاتھ ہٹائیے، اللہ کی قسم نہ ہم اس بیعت کو چھوڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایک آدمی نے اٹھ کر بیعت کی۔ راجح ترین قول کے مطابق سب سے پہلے بیعت کرنے والے خود اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے بیعت ابو الحسن بن طیہان نے کی۔ ایک تیسرا قول یہ ہے کہ سیدنا برا بن معرور نے سب سے پہلے بیعت کی۔ دونوں عورتوں کی بیعت صرف زبان سے ہوئی، ان سے آپ نے مصافحہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا بس ان کی بیعت ہو گئی، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے میں سے 12 نقیب پیش کریں جو اپنی قوم کے نگران ہوں گے، ان کے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس پر 9 آدمی خزرج سے اور 3 آدمی اوس سے منتخب کیے گئے۔ جب ان کا انتخاب ہو چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ اپنی قوم کے تمام معاملات کے ذمہ دار ہیں، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ان کی طرف سے کفیل ہوئے تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ ان سب نے ایک زبان ہو کر کہا، جی ہاں۔ تو یہ تھی دوسری بیعت عقبہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اب تک کی سب سے بڑی بیعت تھی۔ اس بیعت کی وجہ سے حالات کا رخ تبدیل ہوا، تاریخ نے ایک اہم موڑ لیا۔ عقبہ کی پہلی اور دوسری بیعت کے بعد یثرب میں مسلمانوں کو امن اور پناہ کی جگہ مل گئی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر شہر مدینہ ہجرت کر جائیں۔ مکہ میں اب گنتی کے چند مسلمان رہ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خاص اہمیت دیتے تھے، اسی لیے قریش کو اندازہ تھا کہ اب یہ تینوں بھی مدینے چلے جائیں گے۔ انہیں مسلمانوں کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت اور وہاں ان کے اجتماع سے اپنے دین، اپنی تجارت اور اپنے وجود کے لیے بھی خطرہ محسوس ہوا۔ چنانچہ وہ 26 صفر 14 نبوت بمطابق 16 ستمبر 22 عیسوی جمعرات کے دن پہلے پہر غور و خوض کے لیے دار الندوہ میں جمع ہوئے۔ اس اجتماع میں قریش کے قریباً سبھی سردار موجود تھے۔ ابلیس بھی نجد کے ایک شیخ جلیل کی صورت میں اجازت لے کر ان میں شریک ہوا۔ ان سب لوگوں کو اصل مسئلہ پیش کیا گیا، سب نے اپنے اپنے انداز میں اور اپنی اپنی عقل کے مطابق تجویز پیش کی، لیکن ہر تجویز میں کوئی نہ کوئی خامی محسوس ہوئی، اس لیے تمام تجاویز رد کر دی گئیں۔ اب ابو جہل نے کہا، اس کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں نے دیکھا ہے کہ تم اب تک اس پر نہیں پہنچے۔ وہ رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نسب اور باںکا جوان منتخب کریں، ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک تلوار دیں، اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اسے ایک ہی وار میں اس طرح قتل کریں کہ سب کی تلواریں اس پر پڑیں۔ اس طرح اس کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہیں کر سکیں گے، اس لیے دیت یعنی خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور وہ ہم انہیں دے دیں گے۔ شیخ نجدی یعنی ابلیس نے فوراً کہا، یہ ہوئی بات جو اس جوان نے کہی، رائے ہو تو ایسی، باقی سب بیکار۔ باقی لوگوں نے بھی اس رائے کو منظور کیا اور پھر اس کی تیاری میں لگ گئے۔ ابو جہل کے اس شیطانی منصوبے پر عمل کرنے کے لیے ایک رات سب قبیلوں کے بہادر ہاتھوں میں تلواریں لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ قریش کا مکر تھا، لیکن انہوں نے یہ مکر اللہ سبحانہ و تعالی کے مقابلے میں کیا تھا، اس لیے اللہ نے اس طرح کا وار کیا کہ وہ سمجھ بھی نہ سکے۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش کی خبر دی، ہجرت کی اجازت دی، دن اور نکلنے کا وقت مقرر کیا اور قریش کے مکر کو رد کرنے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ فرمایا،
जिस बिस्तर में आप सोया करते हैं आज की रात उस बिस्तर पर न सोएं। चुनाचे उस रात आपने सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु को अपने बिस्तर पर सुला दिया। कुफ्फार ने आपके बिस्तर पर सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु को चादर ताने सोए हुए देखा तो गुमान किया कि आप सो रहे हैं। चुनाचे फख्र और गुरूर से मटकने लगे और आपकी घात में बैठ गए ताकि जब आप उठकर बाहर निकलें तो सब आप पर टूट पड़े। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐन इस हालत में कि ये लोग आपके घर को घेरे में लिए हुए थे बाहर तशरीफ लाए। आप उस वक्त सूरह यासीन की आयत 9 तिलावत फरमा रहे थे। हमने उनके आगे रुकावट खड़ी कर दी और उनके पीछे रुकावट खड़ी कर दी, बस हमने उन्हें ढांक लिया और वो देख नहीं रहे हैं। चुनाचे अल्लाह ताला ने उनकी निगाहें पकड़ ली और वो आपका कतन एहसास न कर सके। इसके बाद आप अपने घर से उसी वक्त अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो के घर तशरीफ ले गए और उन्हें अल्लाह के हुक्म की खबर दी। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो पहले ही हिजरत के लिए तैयार थे। चुनाचे उन्होंने अपना तमाम असासा 6000 दिरहम और सत्तुओं का थैला लिया और मकान की एक खिड़की से निकलकर दोनों हजरात ने यमन का रुख किया और फजर की पौ फटने से पहले सौर नामी पहाड़ के एक गार तक जा पहुँचे। कोहे सौर मक्का मुअज्जमा से 5 मील दूर जुनूब मगरिब में वाक़े है। इस वीरान पहाड़ में एक तंग गार है। ये गार सौर के नाम से मशहूर है। ये गार अब तक मौजूद है। मक्के से मदीना शिमाल की तरफ है। कुरैश का ख्याल था कि आपने अपना सफर शिमाल ही की तरफ किया होगा, लेकिन आप अपने सफर का आगाज मुखालिफ समत से करके गारे सौर में जा पहुँचे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो भी आपके साथ थे, इसलिए उन्हें यार गार कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यार गार के साथ 3 दिन और 3 रातें गारे सौर में रहे। रात की तारीकी में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो के फर्जंद सैयदना अब्दुल्ला बिन अबी बकर रजी अल्लाह अन्हो दुश्मनों की सरगर्मियों की इत्तिलात पहुंचाते रहे। उधर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो के गुलाम आमिर बिन फुहैरा बकरियां चराते रहते और जब रात का एक हिस्सा गुजर जाता तो उन बकरियों को लेकर उनके पास पहुंच जाते। इस तरह दोनों हजरात दूध नोश फरमा लेते। फिर सुबह सवेरे ही आमिर बिन फुहैरा बकरियां हाँक कर चल देते और वो बकरियों को अब्दुल्लाह बिन अबी बकर रजी अल्लाह अन्हु के कदमों के निशानात पर से ले जाते ताकि वो निशानात मिट जाएं। बाकी रहे कुरैश तो उनके जवान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उठने के इंतजार में घर को घेरे बैठे रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई। सुबह होने पर जब सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु आपके बिस्तर से उठे तो कुरैश के होश उड़ गए। उन्होंने सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु से आपके बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे इल्म नहीं। इस पर उन्होंने सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु को मारा और घसीट कर खाना काबा तक ले गए। कुछ देर कैद रखा, फिर जब महसूस किया कि उन्हें कैद में रखने का कोई फायदा नहीं तो छोड़ दिया। इसके बाद ये लोग सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु के घर आए। उनकी साहिबजादी सैयदा अस्मा रजी अल्लाह अन्हा से उनके बारे में पूछा। उन्होंने फरमाया, मुझे मालूम नहीं। इस पर खबीस अबू जहल ने उनके रुखसार पर इस जोर का तमाचा मारा कि कान की बाली गिर गई। फिर उन्होंने हर तरफ आपकी तलाश शुरू कर दी और ये ऐलान भी किया, जो कोई इन दोनों को जिंदा या मुर्दा हाजिर करे उसे हर एक के बदले 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। इस तरह बहुत से लोग इनाम के लालच में निकल खड़े हुए। कुछ तलाश करने वाले गारे सौर तक भी जा पहुँचे। वो गार के इस कदर नजदीक पहुँच गए कि अगर झुककर नीचे देख लेते तो उन्हें देख लेते। ये सूरत हाल देखकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु फिक्रमंद हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गमजदा देखकर फरमाया, अबू बकर, ऐसे 2 आदमियों के बारे में क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह हो? गम न करो, यकीनन अल्लाह हमारे साथ है। इस वाक़ये का जिक्र सूरह तौबा की आयत 40 में आया है। अगर तुम उसकी मदद न करोगे तो उसकी अल्लाह ने मदद की है। जिस वक्त उन्हें काफिरों ने निकाला था कि वो 2 में से दूसरा था, जबकि वो दोनों गार में थे, जब वो अपने साथी से कह रहे थे कि तू गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है, फिर अल्लाह ने अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाकर उन लश्करों से उसकी मदद की जिन्हें तुमने देखा ही नहीं। उसने काफिरों की बात को पस्त कर दिया और बात तो
अल्लाह ही की बुलंद है और अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। पीर की रात रबीउल अव्वल यकुम हिजरी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर से बाहर तशरीफ लाए। आपने एक शख्स अब्दुल्लाह बिन अरीकत को उजरत पर रहनुमाई के लिए मुकर्रर कर लिया था। ये शख्स अगरचे कुरैश के दीन पर था, लेकिन उस पर आपको एतिमाद था। वो वादे के मुताबिक 2 सवारियां लिए जबल सौर के दामन में आ गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने कूच किया। उनके साथ आमिर बिन फुहैरा भी थे। अब्दुल्लाह बिन अरीकत आपको लिए पहले जुनूब की जानिब यमन के रुख पर दूर तक चला, फिर मगरिब की तरफ मुड़ा और साहिल समुंदर का रुख किया। साहिल के करीब पहुंचकर वो शिमाल की तरफ मुड़ गया और एक ऐसे रास्ते पर चला कि उस पर कोई मुश्किल ही सफर करता था। दूसरे दिन ये मुख्तसर सा काफिला एक खेमे के पास पहुंचा। ये खेमा खुदैद के अतराफ में मुशल्लल के इलाके में था। मुशल्लल मक्का मुअज्जमा से 130 किलोमीटर के फासले पर है। इस खेमे में एक औरत मौजूद थी। आपने उस औरत से फरमाया, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? उसने माजरत की और बताया, मेरी बकरियां चरने के लिए गई हैं। खेमे में आपको एक बकरी नजर आई। वो बहुत कमजोर थी, रेवड़ के साथ नहीं जा सकती थी, इसलिए खेमे में मौजूद थी। उसके थनों में नाम को भी दूध नहीं था। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर आप इजाजत दें तो हम इस बकरी का दूध दोह लें। ये सुनकर उसने कहा, इस बकरी में दूध कहाँ? आपने फरमाया, आप इजाजत तो दें। उसने इजाजत दे दी। आपने उसे दोहा तो दूध से एक बर्तन भर गया। बर्तन इतना बड़ा था कि एक पूरी जमात मिलकर उसको उठा सकती थी। उम्मे माबद की हैरत की इंतहा न रही। आपने पहले उसे दूध पिलाया। जब वो सैर हो गई तो अपने साथियों को पिलाया। जब वो भी सैर हो गए तो आपने दूध नोश फरमाया। फिर उस बर्तन को थनों के नीचे रखकर दूध दोहा। वो बर्तन दोबारा भर गया। बर्तन उम्मे माबद के पास छोड़कर आप आगे रवाना हुए। बकरियां चराकर जब उस औरत का खावन घर आया तो दूध से भरा बर्तन देखकर हैरान हुआ। दरियाफ्त करने पर उम्मे माबद ने सारी बात कह सुनाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया सर से लेकर पांव तक और बातचीत का अंदाज तक उसे बताया। ये सुनकर अबू माबद बोल उठा, ये तो वल्लाह साहिब कुरैश हैं। मेरा इरादा है कि आपका साथ इख्तियार करूं और कोई रास्ता मिला तो ऐसा जरूर करूंगा। कहा जाता है कि दोनों मियां बीवी कुछ अरसे बाद मदीना मुनव्वरा पहुंचे और इस्लाम की दौलत से मालामाल हुए। आप खुदैद से आगे बढ़े। उधर सुराका बिन मालिक बिन जोशम मुदलिजी ने कुरैश के इनाम का ऐलान सुनकर लालच में आकर अपने घोड़े पर आपका पीछा किया और खुदैद तक पहुंच गया। आपके नजदीक पहुंचा तो उसका घोड़ा फिसल गया। सुराका नीचे आ गिरा। वो उठा और फाल के तीर निकाले। देखना चाहता था कि उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचने वाला। तीर वो निकला जो नापसंदीदा था, लेकिन उसने बुरी फाल की परवाह न की। फिर सवार होकर आगे बढ़ा। वो इस हद तक करीब पहुंच गया कि आपकी किरात की आवाज सुनाई देने लगी। आपने उस तरफ कोई तवज्जो न की, जबकि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु बार बार मुड़कर देख रहे थे। ऐसे में अचानक उसके घोड़े के अगले दोनों पांव जमीन में धंस गए, यहाँ तक कि घुटनों तक जा पहुंचे और वो एक बार फिर नीचे गिरा। सुराका ने घोड़े को डांटा, उसे बड़ी मुश्किल से खड़ा किया, उसके पांव जमीन से निकाले। जब वो सीधा खड़ा हुआ तो उसके पांव के निशानात से धुएं जैसा गुबार आसमान की तरफ उड़ रहा था। सुराका ने फिर फाल के तीर निकाले। फिर वही नापसंदीदा तीर निकला। इससे उस पर जबरदस्त खौफ और रोब तारी हो गया और उसे यकीन हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआमला गालिब आकर रहेगा। चुनाचे वो पुकार उठा, मुझे अमान दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी ठहर गए। ये आपके नजदीक चला आया और बतलाया कि कुरैश ने क्या तय किया है और वो खुद किस इरादे से आया था। फिर उसने सामाने सफर और माल की पेशकश की। आपने कुछ लेने से इनकार फरमाया, अलबत्ता उससे फरमाया, तुम हमारे बारे में किसी को न बताना। सुराका ने परवाने अमन का मुतालबा किया। आपने आमिर बिन फुहैरा को हुक्म दिया और उन्होंने चमड़े पर लिख दिया। फिर सुराका वहां से वापस पलटा और जो कोई आपकी तलाश में मिला उससे कहता गया, मैं इस तरफ की खोज ले चुका हूँ।
यहाँ तुम्हारा जो काम था मैं कर चुका हूँ। इस तरह तलाश करने वाले उस रास्ते पर आगे न बढ़ सके, वापस लौटते चले गए। रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरैदा बिन हसीब असलमी मिले। ये अपनी कौम के सरदार थे। कुरैश ने जिस जबरदस्त इनाम का ऐलान कर रखा था, उसी के लालच में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की तलाश में निकले थे। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सामना हुआ और बातचीत हुई तो नक़द दिल दे बैठे और अपनी कौम के 70 आदमियों समेत वहीं मुसलमान हो गए। फिर अपनी पगड़ी उतार कर नेज़े से बांध ली, जिसका सफेद फुरैरा हवा में लहरा रहा था और बशारत सुना रहा था कि अमन का बादशाह, सुलह का हामी, दुनिया को अदालत और इंसाफ से भरपूर करने वाला तशरीफ ला रहा था। आप वादिये रीम में पहुंचे तो सैयदना जुबैर बिन अव्वाम से मुलाकात हुई। ये मुसलमानों के एक तिजारती काफिले के साथ शाम से वापस आ रहे थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को सफेद पारचजात पेश किए। सोमवार 8 रबीउल अव्वल 14 नबूवत बमुताबिक यकम हिजरी 23 सितंबर 622 ईस्वी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में दाखिल हुए। इधर अहले मदीना ने जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी की खबर सुनी थी, रोजाना सुबह ही सुबह हर्रा की तरफ निकल जाते थे और जब सख्त दोपहर हो जाती तो वापस पलट आते। एक रोज तवील इंतजार के बाद लोग अपने अपने घरों को वापस जा चुके थे कि एक यहूदी अपने किसी टीले पर कुछ देखने के लिए चढ़ा। क्या देखता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी सफेद कपड़ों में मलबूस चले आ रहे हैं। इसने बेखुद होकर निहायत बुलंद आवाज से कहा, अरब के लोगों, ये रहा तुम्हारा नसीब जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। मुसलमानों ने उसकी आवाज सुनी तो हथियार उठाकर इस्तकबाल के लिए दौड़ पड़े। सब ने मिलकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। फिर ये लोग हर्रा तक चले आए और वहीं आपसे मुलाकात की। इसके बाद आप दाहिनी जानिब मुड़ गए और कुबा में बनी अम्र बिन औफ की आबादी में क़याम फरमाया। आप सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ दूसरे लोगों के दरमियान में बैठ गए। अब हुआ ये कि जो भी आता सैयदना अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह का रसूल ख्याल करके उन्हें सलाम करता, इसलिए कि आपके बालों में सफेदी आ चुकी थी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर धूप आ गई और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपको धूप से बचाने के लिए चादर तानी तो लोगों को मालूम हुआ कि ये अल्लाह के रसूल हैं। इसके बाद कुबा में आपने कुलसूम बिन हदम रज़ी अल्लाह अन्हु के यहाँ क़याम फरमाया। इस सिलसिले में दूसरी रिवायत ये है कि साद बिन खैसमा रज़ी अल्लाह अन्हु के मकान पर क़याम फरमाया। वहाँ आपने 4 दिन क़याम फरमाया और मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी और उसमें नमाज पढ़ी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुबा में 2 रकत नमाज पढ़े उसे उम्रे का सवाब होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हो मक्का मुकर्रमा में 3 रोज ठहरे। इस दौरान में मक्के के लोगों की जो अमानतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थीं, उनको अदा किया। फिर पैदल चल पड़े और कुबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आ मिले। उन्होंने कुलसूम बिन हदम रजी अल्लाह अन्हो के मकान पर क़याम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5वें दिन यहाँ से रवाना हुए। ये जुमे का दिन था। अल्लाह के हुक्म पर रवाना हुए। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु आपके पीछे बैठे थे। आपने अपने ननिहाल बनु नज्जार के पास पैगाम भिजवाया। वो लोग तलवारें लटकाए हाजिर हुए। आपने उनकी माइयत में मदीना मुनव्वरा की तरफ कूच फरमाया। आप बनु सालिम बिन औफ की बस्ती में पहुंचे तो जुमे का वक्त हो गया। आपने वहीं बतन वादी में जुमे की नमाज पढ़ाई, जिसमें 100 आदमी शरीक थे। जुमे के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने का रुख किया। उस वक्त तक लोग इस्तिकबाल के लिए उमड़ आए थे। घर और गली कूचे हम्दो तस्बीह से गूंज रहे थे और अंसार की बच्चियां खुशी और मसरत से ये अशार पढ़ रही थीं। हम पर मदीने के अतराफ से 14वीं का चांद तुलू हुआ। जब तक अल्लाह को पुकारने वाला पुकारे, हम पर शुक्र वाजिब है। ए हम में भेजे गए नबी, आप वाजिबुल इताअत दीन लेकर आए हैं।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس محلے سے بھی گزرتے اس محلے کے لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے ہم لوگ حاضر ہیں، ہمارے ہاں قیام فرمائیں، ہم سب ساز و سامان اور ہتھیاروں کے ساتھ آپ کی حفاظت کریں گے۔ جواب میں آپ فرماتے اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مأمور ہے۔ آپ کے اس فرمان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کو جہاں منظور ہوگا یہ وہاں خود رکے گی۔ چنانچہ اونٹنی اس جگہ رکی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ یہاں پہنچ کر وہ بیٹھ گئی، لیکن آپ نیچے نہیں اترے یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور تک چلی، پھر پلٹ آئی اور پھر اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں پہلے بیٹھی تھی۔ اس کے بعد آپ نیچے تشریف لے آئے۔ اب لوگوں نے آپ کو اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے درخواست شروع کی۔ ایسے میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جلدی سے اونٹنی کا کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ اس پر آپ نے فرمایا آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ ادھر سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، چنانچہ یہ اونٹنی انہی کے پاس رہی۔ صحیح بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے ہمارے کس آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے؟ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فوراً بول اٹھے اے اللہ کے رسول، میرا یہ دیکھیے، یہ رہا میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور ہمارے لیے قیلولہ کی جگہ تیار کرو۔ انہوں نے عرض کی آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں، اللہ برکت دے۔ اس طرح میزبانی کا شرف سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو چکے تو آپ نے سیدنا زید بن حارثہ اور سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہما کو مکہ معظمہ بھیجا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ، ام المومنین سیدہ سودا، ام ایمن اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے آئے۔ ان کے ہمراہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرزند عبد الرحمن بن ابی بکر بھی اپنے گھرانے کے افراد سیدہ ام رومان، سیدہ عائشہ اور سیدہ اسماء رضی اللہ عنہن کو لے کر مدینہ منورہ آ گئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی شروع ہوئی۔ اس دور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور، اس میں فتنے بپا کیے گئے، اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور باہر سے آ کر دشمنوں نے مدینہ منورہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے چڑھائیاں کی۔ یہ دور صلح حدیبیہ ذیقعد 6 ہجری پر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا دور، اس میں بت پرست قیادت کے ساتھ صلح ہوئی۔ یہ دور فتح مکہ 8 ہجری پر ختم ہوتا ہے۔ اس دور میں دنیا کے بادشاہوں کو دین کی دعوت دی گئی۔ تیسرا دور، اس میں اللہ کی مخلوق دین میں فوج در فوج داخل ہوئی۔ اسی دور میں مدینہ منورہ میں مختلف قوموں اور قبیلوں کے وفود آئے۔ یہ دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری دنوں تک ہے، یعنی ربیع الاول 11 ہجری تک۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ جس جگہ آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی وہ جگہ بنو نجار کے 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی۔ آپ نے اس زمین پر مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے بنو نجار کے لوگوں کو بلا بھیجا، وہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے ان سے مسجد کی تعمیر کی بات کی۔ انہوں نے زمین بطور ہبہ قبول کرنے کی درخواست کی، لیکن آپ نے اس زمین کو بغیر قیمت کے لینا پسند نہ فرمایا۔ آپ نے یہ زمین قیمتاً خریدی اور بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ اس زمین میں مشرکین کی چند قبریں اور غرقد کے چند درخت بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی یہ قبریں اکھڑوا دیں اور کھجوروں اور درختوں کو کاٹ کر قبلے کی جانب لگا دیا۔ پھر مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ آج اس مسجد کو دنیا اسلام مسجد نبوی کہتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بازو میں چند مکانات بھی تعمیر کیے جن کی دیواریں کچی اینٹوں کی تھیں۔ ان پر کھجور کے تنے رکھے گئے، پھر ان پر کھجور کی شاخیں اور پتے بچھائے گئے۔ یہ ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ ان حجروں کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان سے یہاں منتقل ہوئے۔
مسجد نبوی صرف اسلامی تعلیم کی ادائیگی کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس مسجد کا صحن ایک ایسی جگہ تھی جس میں مدتوں جاہلانہ نفرت، عداوت، کشاکش اور باہمی لڑائیوں سے دوچار رہنے والے قبائل کے افراد اب میل ملاپ اور پیار و محبت سے بیٹھتے، دین کی تعلیم حاصل کرتے اور یہ تعلیم اپنی عورتوں تک پہنچاتے تھے۔ یہ ایک مرکز تھا، اسی مرکز سے اس ننھی سی اسلامی ریاست کا نظام چلایا جاتا تھا اور مختلف قسم کی مہمات یہاں سے بھیجی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی بھی تھی جس میں مجلس شورا اور مجلس انتظامیہ کے اجلاس منعقد ہوتے تھے۔ ان تمام امور کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی فقراء اور مساکین کی ایک کافی بڑی تعداد کا ٹھکانہ بھی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا کوئی مکان نہیں تھا، جن کے پاس کوئی مال تھا، نہ بیوی بچے تھے۔ انہی اصحاب کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ اب مسلمان پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے تھے اور اس کے لیے وہ وقت کا اندازہ لگاتے تھے، مگر دقت یہ تھی کہ کوئی بہت پہلے آ جاتا تھا تو کوئی دیر سے پہنچتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی علامت اختیار کی جائے جس سے سب کو وقت کا پتہ چل جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہ کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو الصلاۃ جامعۃ یعنی نماز جمع کرنے والی ہے پکار دیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رائے قبول کی اور اسی پر عمل کیا۔ پھر عبداللہ بن زید بن عبد ربہ انصاری رضی اللہ عنہ نے خواب میں اذان سنی اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ نے فرمایا، یہ سچا خواب ہے۔ پھر آپ نے حکم فرمایا کہ وہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو یہ کلمات القاء کرتے جائیں اور بلال پکارتے جائیں، کیونکہ ان کی آواز زیادہ بلند اور سریلی ہے۔ چنانچہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی۔ ان کی آواز سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے اور بولے، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں نے بھی خواب میں یہی الفاظ سنے ہیں۔ اس سے اس خواب کی مزید تائید ہو گئی اور اسی روز سے یہ اذان اسلام کا شعار بن گئی۔ مسجد کی تعمیر سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مہاجرین کی فکر لاحق ہوئی جو مکہ معظمہ سے بے سر و سامان نکلے تھے، صرف ایمان اور اسلام کی دولت ساتھ لائے تھے۔ چنانچہ آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ اخوت یعنی بھائی چارہ قائم کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ نے انصار کو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر جمع فرمایا۔ مہاجرین کی تعداد 45 تھی۔